قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ انہی میں ایک روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک آیت مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر، کچھ سبب، جسے سبب نزول اور اسی کو ہی شان نزول کہا جاتا ہے، کہ وہ آیت مبارکہ کہ جس کے پہلے کوئی سوال قائم ہوا ہو یا کوئی اعتراض ہوا ہو، اس کا جواب دیا گیا ہو، کبھی کفار کی طرف سے آئے ہوئے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، اور کبھی عام بھی ایمان والے بھی آ کر کچھ سوالات کرتے تھے، ان کے جواب میں قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی، اور کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تو آیت کا نزول ہوتا۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء 5ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، اور اسی سے آج ہم اپنا درس سنیں گے۔ ابتداً اس آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ارشاد فرمایا، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بڑا ہی ایک واضح ترین حکم اور ایک عام طور پر ذہنوں میں پیدا ہونے والی الجھن کا جواب دیا گیا۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آدمی طرح طرح سے کئی ایسے معاملات جس میں وہ خامخواہ پریشان ہے، اگر یہ آیت سمجھ جائے، اس کا مفہوم سمجھ جائے، تو اس کی آدھی پریشانی کیا پوری پریشانی ہی دور ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم تمنا نہ کرو اس کی جو اللہ نے تم میں سے بعض پر بعض کو فضل عطا فرمایا ہے، اس پر تم تمنا نہ کرو۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے،
اس میں اس چیز کی آرزو کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یعنی جب انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، وہ نعمت دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر ایسی تمنا پیدا ہو، کیسی تمنا پیدا ہونا؟ اس کے دل میں جو ایک تشویش ہوتی ہے، جو تمنا ایک پیدا ہوتی ہے، وہ عام طور پہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے یا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور بعض اوقات ایک تمنا پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سامنے والے کے پاس یہ رہے لیکن مجھے بھی مل جائے۔ یہ دوسری چیز تو اچھی ہے اور اسے تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن جو پہلی چیز ہے کہ فلاں کی نعمت اس سے چلی جائے اور وہ مجھے مل جائے، وہ اس سے محروم ہو جائے اور مجھے عطا ہو جائے، یہ کہلاتا ہے حسد، اور یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اس طرح کی کئی تمنائیں، کئی آرزویں، لوگ ایسی تشویش میں خامخواہ اپنے آپ کو ڈالے ہوئے کہ یہ فلاں کی یہ چیز مجھے مل جائے اور وہ محروم ہو جائے۔ یہ اس کی تمنا کرنے کی، اس آرزو کی ہمیں ممانعت فرما دی گئی کہ اللہ نے نعمت وہ عطا فرمائی ہے، دینے والی ذات رب کی ہے، اب یہ اعتراض کس پر ہے؟ اگر اس پوائنٹ سے دیکھیں تو یہ اعتراض گویا کہ کس پر ہے؟ تو دینے والی ذات جب اللہ کی ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اب اس پر یوں سوال نہ اٹھایا جائے یا ایسی تمنا اور آرزو نہ کی جائے کہ جو آدمی کو گناہ کے اندر ڈال رہی ہو۔ لہذا ہر انسان کو اپنے اعتبار سے، دین یا دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی نعمت اسے عطا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور وہی نعمت اگر کسی اور کو ملی ہے اس پر بھی راضی رہیں۔ کسی سے اس طرح کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے، سبب نزول اس کا بیان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ آ کر عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میت کے ترکہ میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، یعنی جتنا ایک عورت کو ملنے والا ہے اس سے دگنا مرد کو ملے گا۔ تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے، اس پر مردوں نے کہا ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں دگنا ملے گا۔ عورتوں نے اس کے جواب میں کہا اچھا اگر یہ ہے کہ آپ کو نیکیوں میں بھی ڈبل ثواب ملے گا تو پھر جو گناہ کا معاملہ ہوگا تو ہم بھی پھر یہ امید رکھیں کہ ہمیں مردوں سے آدھی سزا ملے گی، ہمیں مردوں سے آدھی سزا ملے گی۔ یہ اس طرح کا انہوں نے کوئی سوالات ہوئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ اس کی قضا پر راضی رہے۔ رضا بالقضاء کی کیفیت یہ آدمی کے اندر ہونا اور اس کیفیت کے ساتھ اس کا رہنا، یہ آدمی کو کامل مومن بنا دیتا ہے، کامل مومن بنا دیتا ہے۔ تو ان عورتوں کو اس چیز کا منع کیا گیا کہ یہ بحث یا یہ سوال اس پر نہ لے کر جائیں کہ قیامت کے دن سزا مردوں کو دگنی ہوگی اور ہمیں آدھی ہوگی، نہیں۔ یہ دنیا کا یہ معاملہ اور یہ جائیداد اور وراثتوں کا معاملہ رب نے جس کے لیے حکم دیا ہے عین حکمت کے مطابق حکم ہے۔ حکمت ہمارے ذہن کے اندر آئے، حکمت ہماری عقل میں آئے، یہ ضروری نہیں ہے، نہ بھی سمجھ میں آئے، اس پر ہمیں راضی رہنا ہے کہ رب کا یہی حکم ہے۔ ایک اور بھی اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ بعض عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آ کر بھی بیان کیا اور سوال کیا کہ مردوں کو مختلف طریقے سے درجات زیادہ مل جائیں گے،
وراثت میں حصہ بھی زیادہ، اللہ کی راہ میں جائیں، جہاد میں جائیں تو وہاں بھی ان کے لیے ثواب زیادہ اور بڑے بڑے اجر پا لیتے ہیں۔ تو عورتیں تو بڑی پیچھے رہ گئیں اس حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ تو نازل ہوئی، اور پھر ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تلقین بھی فرما دی۔ مرد وہاں جا کر درجہ جہاد پاتے ہیں اور یہ ثواب پا لیتے ہیں، عورتیں وہ کہ جو اپنے آپ کو اپنے گھروں میں ٹھہرائے رکھیں، تو اس بات پر اپنے گھر میں ٹھہرانے پر اور یہی اللہ کی عبادت کریں، ذکر میں وہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور گھر میں ٹھہرا لیں، فرمایا یہ اس بات پر ان مردوں والا درجہ پا لیتے ہیں جو مرد باہر جا کر وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس طور پر اس کی بھی فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے فضل کو دیکھتے ہوئے کہ یعنی جو اللہ نے اس پر فضل کیا ہے اس کی پھر تمنا میں نہ پڑ جایا کرو۔ دل کو اگر سکون چاہیے نا، اگر قرار دینا ہے دل کو، تو ایک ہی اس کا نسخہ ہے، اور وہ نسخہ یہی ہے کہ آدمی اس تمام چیز سے اپنے آپ کو ایک طرح کا بے پرواہ کر لے۔ اگر کسی کی کوئی نعمت دیکھتا ہوا یہ اگر پریشان ہی رہتا ہے تو پھر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کسی کی خوبصورتی دیکھ لیں، کسی کا آواز اچھی ہو، کسی کا بزنس اچھا ہو، کسی کی جاب اچھی ہو، کسی کا گھر مکان اچھا ہے، کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے۔ اب یہی اگر تمنائیں اگر آدمی اسی آرزو میں رہا تو وہ کبھی سکون میں آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آئے گا، وہ پریشان ہی رہے گا۔ اچھا پھر یوں بھی ہوتا ہے، اب ایک آدمی کو ایک نعمت ملی ہے، ضروری نہیں کہ ساری نعمتیں اس کے پاس بھی ہوں۔ ایک آدمی خوبصورت ہے، اس کو حسن ملا ہوا ہے، خوبصورتی ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رب نے مجھے یہ نعمت تو عطا فرمائی ہے، اچھا پیسہ نہیں ہے، تو اب اگر وہ کہے کہ نہیں میرے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیسہ بھی ہونا چاہیے تھا، تو یہ خوبصورت ہونے کے باوجود یہ بھی پریشان۔ اچھا پیسے والا ہے لیکن اس کے پاس کوئی اور نعمت کی کمی ہے، اس کی آواز اچھی نہیں ہے، اس کے اندر حسن اس کے پاس وہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، کئی اور چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ تو اب اگر اس نے اپنے آپ کو یہی پریشان کرنا ہے یا اپنے آپ کو یہی سوچتے رہنا ہے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ ہوتی تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی، تو وہ بھی پریشان۔ تو یہ پہلے والا بھی پریشان جو خوبصورت تھا اور پیسہ نہیں ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہے خوبصورت نہیں، وہ بھی پریشان۔ تو اپنی جگہ یہ بھی پریشان، اپنی جگہ یہ بھی پریشان، تو دل کو سکون کہاں سے آئے گا؟ دل کو سکون تب آئے گا جب آدمی اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لائے اور بس اب بے پرواہ ہو جائے دوسری چیزوں سے۔ اس کے حصول کے لیے جتنی کوشش اس کے پاس اس کی طاقت میں ہے وہ کرے، لیکن یہ نہیں کہ میں لے کے ہی چھوڑوں گا، میں یہ کر کے ہی چھوڑوں گا، فلاں کی نعمت وہ مجھے ملنی ہی ملنی چاہیے۔ تو یہ ہر ایک کی خواہش اور یہ تمنا تو ایسی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم عام فیملیوں میں، گھروں میں عام دیکھیں معاملات میں، بعض بھائی پڑھائی کر لیتے ہیں، بعض بھائی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اچھا سبب پہ غور کریں تو بسا اوقات واقعی کچھ جینین پرابلم ہوتے، اور پرابلم یہ کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی پرورش میں لگ جاتا ہے، وہ گھر میں چھوٹے بھائیوں کی بہنوں کی ذمہ داریوں میں ہے، وہ پرورش میں لگتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ یہ بسا کا پڑھائی نہیں کر پاتا یا اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتا، لیکن اس نے موقع دیا چھوٹے بھائیوں کو، وہ اس پر پہنچ گئے۔ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک فیملی میں بھی پورے کے پورے ایک ہی لیول کے آدمی ہوں، ایک ہی جیسا علم ہو، ایک ہی جیسا حسن ہو، ایک ہی جیسا مال ہو، تو میرے بھائی یہ ایک فیملی میں بھی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے اس طرح کا تجربہ، تو آپ کیسے ہر آدمی سوچے کہ مجھے یہ مل جانا چاہیے؟ تو یہ اللہ کی جو چیزیں جس کو جیسا رب نے پسند فرمایا وہ اس کو عطا فرما دیا، وہ عین حکمت ہی ہے اللہ رب العالمین کی، اس کے لیے وہی حکمت ہے، اس کے لیے وہی بہتر ہے جو اسے عطا فرما دیا گیا۔ اب دل کا سکون یہی ہے
کہ آدمی اپنے آپ کو بھی مطمئن کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو بھی وہ پسند کرے گا کہ تیسری وادی بھی آ جائے، تیسری وادی بھی آ جائے۔ فرمایا اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو توبہ کرے گا۔ یہ تمنا کسی کی بھی کبھی پوری نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، یعنی لوگ لگے رہتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آئے رہتے۔ یہی مال نے، عزت نے، شہرت نے، مال کی محبت نے، شہرت کی محبت نے، حب جاہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کو بسا اوقات اتنا دین سے غافل اور اللہ کی یاد اور ذکر سے غافل کر کے پتہ نہیں کن کن کاموں میں ڈال دیتے۔ دین کے نام پر بھی اس طرح کی کئی چیزیں کہ جس میں اس طرح کے باطنی امور اور باطنی گناہوں میں آدمی پڑ جاتا ہے۔ خالص دینی علم کے حوالے سے بھی کسی کے ساتھ حسد میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں کے پاس نعمت کیوں ہے، میرے پاس ہو جائے، اس سے چھن جائے، یہ مجھے مل جائے، وہاں بھی حسد ہو سکتا ہے۔ اور دینی طبقے میں بھی حسد وہ لازمی پایا جاتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو تو ضرور سوچ سکتا ہے۔ اچھا، حکم یہ ارشاد فرما دیا اور ساتھ یہ بھی ایک روایت میں یہ درس دے دیا کہ دل کو سکون چاہیے نا، تو مالی طور پر جب آدمی مالی طور پر اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لے اور نیکی کا معاملہ ہو تو پھر اوپر والے کو دیکھو، دل کا سکون مل جائے گا آپ کو۔ کسی نے مال والے کو اگر ایسے کو دیکھا کہ اس کی خود سیلری، اس کی تنخواہ 20,000 25,000 40,000، اور وہ اگر تمنا اس کی رکھے کہ وہ جس کی ₹1,00,000 تنخواہ ہے میری بھی اسی ہو، تو یہ بے چین ہی رہے گا۔ اور اگر اس کی ہی نظر اپنے ماتحت اور نیچے والے کی طرف آ گئی تو اس کو چین ملے گا، سکون ملے گا۔ دنیا کی ایسی کوئی نعمت، یہ فرمایا گیا تم ناشکری نہ کرو، ان نعمتوں کو اپنے اوپر دیکھو جو دوسروں کو محرومی ہے اس سے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد سے باہر نکلے تو اب جا رہے ہیں راستے میں اور پاؤں میں چپل نہیں، تمنا پیدا ہوئی کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آگے گئے تو ایک آدمی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا پاؤں ہی کٹا ہوا ہے، پاؤں ہی نہیں ساتھ، تو ڈر گئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، یا اللہ معاف فرما، میرے پاس تو پاؤں تو ہے، چپل نہیں ہے، پاؤں تو ہے میرے پاس، اس کے پاس پاؤں ہی نہیں، اس کا پاؤں ہی کٹا ہوا ہے۔ تو اگر آدمی دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اسے سکون مل جائے گا، اور اگر دینی اعتبار سے ہمیں ترغیب دی گئی کہ نیکی کے معاملات ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ 2 نماز پڑھنے والا اس کو نہ دیکھے کہ جو ایک بھی نہیں پڑھتا، اور لوگ اس کو دیکھ کر مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کو دیکھیں کہ بھئی جو 5 پڑھ رہا ہے، اور وہ 5 والا اس کو دیکھے کہ جو ساتھ ساتھ اور اتنے نیک عمل کرتا ہے۔ تو یہ 2 پڑھنے والا اگر اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھے گا نا تو بولے گا میں ان سے اچھا بس ٹھیک ہے، اور شیطان اسے مطمئن کر دے گا بس 2 ہی پڑھو۔ ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دینا، ترک کر دینا، گناہ، ناجائز، حرام۔ اب 2 نماز والے کو چاہیے کہ ادھر دیکھے، بھئی وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہی بزنس کر رہے ہیں، وہ بھی تو کاروبار کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی فیملیاں چلا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو تیار کر لو، 5 کی طرف آئے، 5 والا اور اوپر کی طرف مزید نیکیاں کی طرف جائے۔ تو یہ دل کو، اور اس حوالے سے یہ ترغیب دی گئی ہمیں کہ اس کے دل میں یہ جذبہ بڑھنا چاہیے، اس کے دل میں یہ جذبہ بڑھنا چاہیے۔ اور پھر آیت میں جو درس ہمیں دیا گیا نا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔
فرمایا گیا نہ تمنا کرو اس کی جو اللہ نے فضل کیا ہے تم میں سے بعض پر، بعض کو جو فضل دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اور پھر فرمایا مردوں کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، یہاں ثواب، نیکیاں، آخرت میں جزا، اس کو اس کے اعمال کے مطابق، اور عورتوں کے لیے وہ کہ جو عورتوں نے کیا۔ تو ضروری نہیں کہ مرد یہی نیکیوں میں آگے زیادہ بڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی کئی عمل ایسے ہیں کہ جن میں وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جائیں گی اگر وہ اپنے آپ کو اس طرف تیار کرے اور نیکی کرے۔ پھر ارشاد کیا فرمایا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، رب سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ جب اللہ سے فضل مانگیں گے نا ہم، پھر اللہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ہو جائے، کسی چیز کے ثواب کا زیادہ ہونا اور بات ہے، لیکن جس پر رب کا فضل ہو جائے، جنت میں وہی جائے گا نا جب رب کا فضل ہوا۔ اپنی نیکیوں کو کوئی شمار اس طرح نہیں کہ میرے پاس نیکیاں بہت ہو گئیں اب بس میرا جانا جنت میں لازمی ہو گیا، جنت ہی واجب ہوگی میرے اوپر۔ عمل وہ ضرور اس نے کیے ہیں، لیکن جنت کا داخلہ وہ رب کے فضل سے ہے، اور اس کے لیے معاون یہ اعمال بیان کیے گئے، عمل کرنے، عمل سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا، لیکن پھر بھی فرمایا رب کا فضل مانگو، جنت کے لیے رب سے دعا مانگو، اور جنت الفردوس کے لیے رب سے دعا مانگو، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کی رب سے پناہ مانگو، کہ جب آدمی جہنم سے بچنے کی دعا اللہ سے کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، اور جنت کے حصول کے لیے دعائیں کرتا ہے، پھر رب کا اس پہ ضرور فضل ہوتا ہے۔ تو دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں یا عام روز مرہ کے معاملات ہوں، اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے کہ یا اللہ تو اپنا فضل فرما دے، تو اپنا کرم فرما دے۔ پھر جب رب کا فضل اور کرم شامل ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ دنیاوی طور پر بھی سکون اور اطمینان ملے گا، اور آخرت کا بھی سکون اور اطمینان ملے گا۔ برکت اور اضافے صرف اس چیز کے نام نہیں ہے کہ مال بڑا وافر جمع ہو جائے اور آدمی کہ میں بڑا امیر کبیر، اور یہ برکت اس چیز کا نام نہیں۔ برکت نام ہے آدمی کو قناعت کی دولت مل جائے، جو ملا ہوا ہے اس پہ دلی طور پر وہ راضی ہے، خوش ہے۔ اب یہ 1 روپے کا مالک ہے یا 1 لاکھ کا مالک ہے یا 1 کروڑ کا مالک ہے یا 1 ارب کا مالک ہے، اگر قناعت کی دولت ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا آدمی، بہت نیکوکار اس طور پر آدمی ہے۔ لیکن اگر مال کثیر ہو، قناعت کی دولت نہیں، تو پھر بھی یہ اسی لالچ میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی اسی مال کی محبت کے اندر پڑا ہوا۔ تو اللہ سے قناعت کہ یہ دولت مانگی جائے، جو ہم بیچیں، خریدیں، ہمیں حاصل ہو، اس کی اصل برکت یہ ہے کہ ہم اس چیز کے فائدہ بھی اٹھا لیں، اس چیز سے ہم خرچ کرنے کے بعد دلی طور پر ہم مطمئن بھی ہو جائیں، دل کے اندر ایسے دیگر کھٹے نہ لگے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 چیزیں جسے مل جائیں، فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسے مل گئی، جسے 4 چیزیں مل جائیں۔ اس میں کیا ہے؟ قلب شاکر، شکر گزار دل جسے مل جائے، دلی طور پر اسے اطمینان ہو، شکر گزاری والا دل، اور لسان ذاکر، اسے ذکر کرنے والی زبان مل جائے، زبان پر ذکر ہو، وبدن صابر، اور صبر کرنے والا اس کا بدن ہو، صبر کرنے والا اس کا بدن ہو۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بطور خاص بیوی سے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ ایسی بیوی اسے مل جائے جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی نہ ہو، یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو، نیک بیوی کا مل جانا۔ فرمایا کہ جو اس کے مال میں بھی خیانت نہ کریں اور اپنے آپ میں، اپنے نفس میں بھی کسی طرح کی خیانت نہ کریں۔ جس مرد کو یہ 4 چیزیں مل گئیں، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئی،
اور مردوں کو یہ تلقین فرمائی گئی ہے تمہیں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوتے، اور فرمایا میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں۔ تو حسن اخلاق کو بھی چیک کرنا ہو تو اس کا یہ ایک پیمانہ ہے۔ تو بہرحال مدری چینل کے ناظرین، عورتوں اور مردوں کے حوالے سے وہ سوالات جو بارگاہ رسالت میں کچھ ہوئے، اور اسی کے پس منظر کے ساتھ یہ آیت مبارکہ اور اس کا شان نزول اور کچھ اس کے ساتھ تفسیری کلمات یہ عرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دلی طور پر ہمیں ایسا اطمینان نصیب فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تقسیم پر بھی راضی ہیں اور راضی ہی رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی